یوتھ سوشو اکنامک پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا. سیم بلوچستان امیر سرفراز احمد خان بگٹی کا کی قیادت میں یہ پروگرام شروع ہوا ہے. تو کیا یہ علاقے بھی اس پروگرام میں شامل ہیں؟ پورے بلوچستان میں کیا گیا اور ایسے ایسے علاقوں میں ہم گئے ہیں. کتنی کامیابیاں جو ہیں وہ اب تک آپ نے حاصل کر لی ہیں؟ اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف تربیت فراہم کیے بلکہ ان کے لیے ایک روشن راہیں بھی کھولی ہیں. خصوصاً بلوچستان کے نوجوان کافی پیچھے ہیں. طریقہ کار میں ایجوکیشن میں کوئی بھی ان کو رکاوٹ آ رہی ہے تو وہاں پہ ہمارے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں. اور کون کون سی اسکل جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کر رہا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بلوچستان کی جو یوتھ ہے اسپیشلی فیمیل یوتھ وہ اس تک ہم پہنچے ہیں. اب تک کتنے نوجوان جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے ہیں؟ اسٹوڈنٹس تھیں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور یہ بہت ہی ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اگر اس موضوع پر بیٹھک ہوئی ہے تو کیا ان کا رسپانس رہا؟ السلام علیکم ناظرین، نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں میں ہوں بشرا قمر. ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کئی ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہو رہے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، وہیں پر بلوچستان کی یوتھ کے لیے بھی کئی ایسے راستے کھول دیے گئے ہیں کہ جہاں وہ رہ کر اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ کوئی یوتھ پالیسی نہیں تھی اور کافی حد تک اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایک انیشیٹو لیا اور بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یوتھ پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی. اس یوتھ پالیسی کے تحت بلوچستان یوتھ سوشو اکنامک پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، جس کا 1 سال مکمل ہونے کو ہے. یہ پروگرام کس طرح سے نوجوانوں کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام کی کمیونیکیشن آفیسر سدرا عارف موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. سدرا، 1 سال ہو گیا یہ پروگرام جو آپ نے شروع کیا یوتھ کے حوالے سے کہ سوشو اکنامک پروگرام ہے، تو یہ کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہوا اور اب تک کتنے نوجوان جو ہیں وہ مستفید ہو سکے ہیں؟ شکریہ آپ کا کہ ہمیں موقع دیا ہے اس پلیٹ فارم میں ہمیں بتانے کا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ سی ایم بلوچستان امیر سرفراز احمد خان بگٹی کا کی قیادت میں یہ پروگرام شروع ہوا ہے، جس کا نام جو ہے بلوچستان یوتھ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. اس میں اب تک ہمارا جو انیشیٹو تھا کہ ہم 41,000 سے زائد جو نوجوانوں کو اس سے مستفید کریں گے، تو ہم نے اب تک اس سے زائد لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو جو بلوچستان بھر کے اسٹوڈنٹس کو، صرف کوئٹہ تک یہ محدود نہیں رہا بلکہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہم گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، جس سے 41,000 سے زائد جو ہے نوجوان، جس میں فیمیل اور میل جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے مستفید ہو چکے ہیں. اچھا صدرہ، ہم نے عموماً دیکھا کہ پروگرامز کا آغاز تو کر دیا جاتا ہے، مختلف پروگرامز، لیکن پھر اس پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوتا. کچھ علاقوں کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں جا کر پروگرامز چلا دیے جاتے ہیں. کیا یہ پروگرام بلوچستان کے ان علاقوں تک بھی پہنچا ہے جہاں کی یوتھ سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ پنجگور ہو، تربت ہو، گوادر ہو، یا اس کے علاوہ ڈیرہ بگٹی اور مختلف کئی ایسے علاقے ہیں جہاں تک اس قسم کے کوئی پروگرام نہیں پہنچ سکتے. تو کیا یہ علاقے بھی اس پروگرام میں شامل ہیں؟ جی بالکل. یہ پہلا ایک انیشیٹو تھا بلوچستان حکومت کی جانب سے جو پورے بلوچستان میں کیا گیا اور ایسے ایسے علاقوں میں ہم گئے ہیں. ایون تک ہم ڈیرہ بگٹی کا میں بھی گئے ہیں. بیکڑ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اپنا علاقہ ہے، وہاں کے بھی ہم نے اسٹوڈنٹوں کو اس پروگرام سے مستفید کروایا ہے. بلوچستان کے جتنے اضلاع ہیں، جن میں نوشکی ہے، خزدار ہے، لورالائی ہے، سبی ہے، نصیر آباد ہے، ہم ان علاقوں میں بھی گئے ہیں اور وہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف تربیت فراہم کیے بلکہ ان کے لیے ایک روشن راہیں بھی کھولی ہیں، جن میں ہم نے انہیں یوتھ پالیسی کے ذریعے ہم نے سیوک ایجوکیشن دی، لیڈرشپس ان کو سکھایا، ڈیجیٹل اسکل کے متعلق بھی ان کو بتایا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ عموماً نوجوان اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن انہیں ابھی تک اپنے رائٹس کا جو ہے وہ صحیح طرح سے علم نہیں ہوتا. تو کس طرح سے یہ پروگرام جو ہے ان کے رائٹس کے بارے میں ان کو بتاتا ہے اور کتنی کامیابیاں جو ہیں وہ اب تک آپ نے حاصل کر لی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے ان کو رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گئے تو وہاں پہ ہم نے ان کو سیوک ایجوکیشن کے حوالے سے ٹریننگ دی، جہاں پہ ہم نے ان کو بتایا کہ ایک مفید شہری جو ہے وہ کس طرح کارآمد ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے رائٹس کیا ہوتے ہیں، انہیں اپنے رائٹس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیڈرشپ پہ بھی ان کو
ٹریننگ دی کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں لیڈرشپ کی اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم نے ان نوجوانوں تک پہنچے جن تک کبھی کوئی پہنچا ہی نہیں تھا. ان کا یہی شکوہ تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم بھی بلوچستان کا حصہ ہے اور سی ایم بلوچستان ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ جو پروگرام تھا نا اس سے بہت کچھ اچیومنٹ ضرور ملی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان یہ شکوہ کرتے تھے کہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی, لیکن اس پالیسی کے ذریعے اور اس تربیتی سیشنز کے ذریعے نوجوانوں کو یہ احساس ہوا کہ حکومت ہمارے ساتھ ہے اور حکومت ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے. صدرہ, ہم نے دیکھا کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے اور اس ڈیجیٹل دور کی دوڑ میں ہمارے نوجوان خصوصاً بلوچستان کے نوجوان کافی پیچھے ہیں. تو یہ پروگرام جو ہے وہ کس طرح سے اور کون کون سی اسکل جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کر رہا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور شروع ہو چکا ہے اور اب تو لوگ آن لائن سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہمارا اس پروگرام کا ایک اہم جز ہے BYRC سینٹر, بلوچستان یوتھ ریسورس سینٹر, جو ایوب اسٹیڈیم میں قائم ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کو ہم ان ٹچ کر سکیں اپنے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی. وہاں پہ بھی ہمارے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر نوجوانوں کو اپنی ایجوکیشن کے لحاظ سے, اپنے کوئی کاروباری لحاظ سے یا اپنے کیریئر کے کونسلنگ کے لحاظ سے یا اپنے کسی بھی طریقے کار میں ایجوکیشن میں کوئی بھی ان کو رکاوٹ آ رہی ہے, تو وہاں پہ ہمارے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں. وہ وہاں خود بھی وزٹ بھی کر سکتے ہیں, وہاں جا کے ہمارے اسپیشلسٹ سے مل بھی سکتے ہیں. اور اسکالرشپ کے لیے بھی ہمارا ایک اسپیشلسٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے کہاں کون اسکالرشپس آئی ہیں, آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ہے بہت جو گیپ آ رہا تھا نا, وہ گیپ بہت کم ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ عموماً جو پروگرام شروع کیے جاتے ہیں اس کے بعد اس کا فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے. فالو اپ ہم نے بہت کم دیکھا ہے. تو آپ کس پروگرام کے بعد کوئی ایسے فالو اپ آپ نے لیا ہو, کوئی سکسیس سٹوریز ہوں جہاں یوتھ کو اس سے فائدہ بھی پہنچا ہو؟ ہم نے جیسے کہ میم نے بتایا کہ ہم نے ڈفرینٹ ڈسٹرکس میں گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے فیمیلس کو بھی جو ہے وہ سیشنز دیے ہیں. تو ہم نے ایسی فیمیل سے بھی ہم وہاں ملے ہیں جو اپنے کاروبار کرنا چاہ رہی تھی آن لائن, لیکن جیسے انہوں نے ہمارے ٹریننگ اٹینڈ کیے ہیں, کیونکہ ہمارے وہاں پروگرام آفیسرس بھی وہاں جاتے ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ بھی وہاں جاتے ہیں, وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جو کاروبار ہے وہ کیسے اسٹارٹ کریں. تو وہاں پہ بہت سی فیمیل ہمیں ایسی ملی جن کے اتنے اچھے آئیڈیاز تھے. انہوں نے اپنے آئیڈیاز جب ہمارے اسپیشلسٹ کے ساتھ شیئر کیے تو انہوں نے ان کو راستے بتائے کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یا کیسے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو بہت سی خواتین نے اس چیز کو لیتے ہوئے اپنے کاروبار بھی کرنا شروع کیا. اگر میں یہاں بات کروں کوئٹہ میں, تو کوئٹہ میں گرلس کالج میں ہم نے جب سیشن لیے تو وہاں سے بہت سی فیمیل جو ہے وہ ہمارے BYRC سینٹر جو ایوب اسٹیڈیم میں قائم ہے وہاں پہ آئیں. وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا اور ہمارے اسپیشلسٹ سے پوچھا اور انہوں نے آن لائن اپنا کام کو مزید بہتر کر تو وہ رہے تھے, لیکن آن لائن کام, لیکن اس کو مزید نکھارنے کے لیے جو ان کو راستے نہیں مل رہے تھے وہ ہمارے وہاں سینٹر میں پہنچے, ہمارے اسپیشلسٹ سے ملے, تو انہوں نے ان کو بہتر موقع کی تلاش میں ان کو راستے دکھائے جس سے ان کا کاروبار جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. اب تک کتنے نوجوان جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے ہیں؟ ہمارا جو ٹارگیٹ تھا وہ 41,000 سے زائد تھا نوجوان, اور ہم نے اس کو الحمدللہ اس عرصے میں ہم نے اچیو کیا ہے. اور پورے بلوچستان کی جو یوتھ ہے, اسپیشلی فیمیل یوتھ, وہ اس تک ہم پہنچے ہیں اور ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے. کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو آپ نے بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ اس میں بڑی تعداد میں آ رہی ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بن رہی ہیں, تربیت لے رہی ہیں. بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے, کیا اس قبائلی معاشرے میں جہاں خواتین کے لیے کچھ تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں یہ پروگرام فائدہ مند بھی ثابت ہو رہا ہے؟ جی بالکل. بشرا, میں آپ کو یہاں بتاؤں گی کہ ہمارے 20,744 خواتین تھیں یا نوجوان اسٹوڈنٹس تھیں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا, اور یہ بہت ہی ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہے کہ آدھی سے زائد جو ہماری یوتھ میں جو اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر چکی وہ فیمیل ہے. یہ کہنا کہ بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے یہ وہ ایک بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس معاشرے میں بھی رہتی ہوئی خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک کامیابی کی طرف گامزن کر رہی ہیں. نہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ایجوکیشن حاصل کرے, بلکہ وہ چاہتے ہیں ان کو تربیت دی جائے, ان کو مختلف جو پلیٹ فارم موقع دیے جائے تاکہ وہ اپنے ہنر کا, اپنے صلاحیتوں کو ابھار سکے. اور یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا. اور وہاں ہم جب 8 جو ڈسٹرکس میں گئے ہیں اور ہمارے 21 اضلاع میں ہم گئے ہیں, وہاں پہ فیمیل نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا, اور وہاں کی فیمیل چاہتی تھیں کہ وہ مزید اس طرح کے سیشنز لیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ, ہمارا پلیٹ فارم ہے یوتھ افیئر بلوچستان یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے یوتھ افیئرس, جو فیس بک پیج وغیرہ بھی ہے. وہاں پہ بھی ہم نے اپنے سیشن اپلوڈ کیے, تو وہاں پہ بھی فیمیلس کا بہت اچھا رسپانس آتا ہے, بلکہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سیشنز ہم نے وہاں پہ لیے ہیں, کیونکہ ہمارا
ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہم وہاں پہ اپنے فیس بک میں, انسٹاگرام میں اور ٹک ٹاک میں ہم اس پروگرام کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے جب وہ اپنے سیشنز دیکھتے ہیں اور اسپیشلی فیمیل دیکھتی ہیں تو وہ اس چیز کو بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ اپریشیٹ کرتی ہیں. اور جو سیشن ہمارے اپلوڈ نہیں ہوئے ہوتے تو ہمیں بار بار میسیجز کیے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹریننگ لی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں جڑا رہے, تو لوگ ہم نے بہت اپروچ بھی کرتے ہیں. تو کیا جو یہ پروگرام بلوچستان یوتھ سوشو اکنامک پروگرام جو ہے, اس میں خواتین کو اس طرح سے انگیج کیا گیا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے کمیونیکیشن آفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی پوسٹ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو کیا باقی دیگر عہدوں پہ بھی اس پروگرام میں خواتین کو میجر جو ہے وہ پوسٹ دی گئی ہیں اور ان سے جو ہے وہ باقی یوتھ تک پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں؟ بشرا, اس پروگرام میں فیمیلز کو بھی بہت زیادہ موقع دیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا, میں ایز اے کمیونیکیشن آفیسر کام کری ہوں, میرے ساتھ میری 2 اسسٹنٹ کمیونیکیشن آفیسرز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جب فیمیل کا ہم نے سیشن وغیرہ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں, تو ہمارے ساتھ فیمیل فوٹوگرافرز بھی ہیں اور فیمیل ویڈیوگرافر بھی ہیں. تو اور ساتھ ساتھ پروگرام آفیسرز بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فیمیل ہیں. اور جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا BYRC سینٹر میں بھی جو اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں اس میں بھی فیمیل اسٹاف موجود ہیں. یعنی کہ اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف ہم نے فیمیل کو تربیت دی ہے, بلکہ اس پروگرام سے ہم نے فیمیل کے کو آگے بھی لے کے آئے ہیں. ان کے جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت کم مواقع ہمیں ملتے ہیں کہ فیمیل کو مختلف فیلڈ میں آنے کے لیے, تو یہاں پہ فیمیل فوٹوگرافر بھی موجود ہے, فیمیل ویڈیوگرافر بھی موجود ہے, فیمیل اسپیشلسٹ بھی موجود ہے, فیمیل پروگرام آفیسر بھی موجود ہے. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا جس میں بلوچستان کی خواتین کو آگے آنے کا ایک موقع ملا ہے. 1 سال کا یہ پروگرام آپ نے بتایا کہ ترتیب دیا گیا تھا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں, کیونکہ اس وقت بلوچستان میں بھی یوتھ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, اس پروگرام کو آگے بھی اسٹینڈ کیا جائے گا اور جو مزید یوتھ ہے اس تک اس پروگرام کو پہنچایا یا پہنچانے کی ضرورت ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ ایکسٹینڈ کا تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت بلوچستان کا کیا مزید اس پہ موٹیو ہے. ضرورت ہے کیونکہ یوتھ ہماری جو یوتھ ہے بلوچستان کی اس کو موقع نہیں مل رہے. جس طرح دیگر صوبوں میں جو یوتھ ہے اس کو موقع ملتے ہیں, وہ اپنے صلاحیتوں کو ابھار لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے لیکن کہ راستہ نہیں مل رہا. لیکن اس پروگرام کے ذریعے بہت سے یوتھ کو راستے ملے ہیں, لیکن مزید راستوں کی ضرورت ہے, اور حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام مزید لانچ کریں, تاکہ کہ جو لوگ دور دراز سے, جو کوئٹہ شہر کی بات کر لیں یا خزدار وغیرہ کی بات کریں, وہاں پہ تو ہم نوجوان جو ہے وہ آگے نکل آتے ہیں, لیکن جو ڈسٹرکس مختلف ہیں جس طرح یوب ہے, جس طرح ڈیرہ بکٹی ہے, جس طرح نصیر آباد ہے, تو وہاں کی یوتھ کے لیے جو ہے وہ پراپرلی مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہاں کی یوتھ میں جو خلا ہے نا وہ کم ہو سکے. ہم نے دیکھا کہ یہ پروگرام جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ایک ویژن تھا, یہ پروگرام ان کے اس ویژن کے مطابق اور ان کی سوچ کے مطابق پوری طرح سے آپ نے مکمل کر لیا, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اگر اس موضوع پر جو ہے وہ ایک بیٹھک ہوئی ہے تو کیا ان کا رسپانس رہا؟ اگر میں بات کروں کہ ہمارا جو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سوشل پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرس بلوچستان پروگرام, جو فیس بک میں بھی, انسٹاگرام میں, ٹک ٹاک میں بھی ہے, کیونکہ آج کل جو ریچ ہے نا وہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں, تو وہ ہمارے فالوورس کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنا یہ جو پروگرام ہے سکسیزفل رہا ہے. اور سی ایم بلوچستان کے ذریعے کو بھی اس جو ہمارے ڈفرینٹ سیشنز ہیں یا ہمارے جو پلیٹ فارمس ہیں ان سے آگاہی ہوتی رہتی ہے, ساتھ ساتھ ان کو بریفنگ کی دی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرح اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور کیا رسپانس آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ڈیجیٹل دور ہے تو وہاں پہ تو کوئی بات چھپی نہیں ہے, تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کتنے سکسیزفل ہوئے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے توسط سے آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور جہاں تک ابھی تک یہ پروگرام نہیں پہنچا وہاں کے لیے کیا انیشیٹو لیں گے؟ بشرا, جہاں تک میرا خیال ہے ہم نے ان علاقوں کو کور کیا ہے جن علاقوں تک کوئی نہیں پہنچا تھا. اگر میں آپ کو بتاؤں, وہاں پہ ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے, وہاں سے ہم نے ان کے انٹرویو کنڈکٹ کیے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ فرسٹ ٹائم, اتنے عرصے میں فرسٹ ٹائم کوئی ہم تک پہنچا ہے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر یوتھ کو مزید اس پروگرام سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. ہمارا ایک سینٹر ہے جسے میں بار بار کہہ رہی ہوں, یوب اسٹیڈیم میں BYRC سینٹر ہے, وہاں پہ آپ آئیں, وہاں پہ ہمارے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اپنی لائف کا یا اپنی ایجوکیشن کا, یا آپ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو راستے نہیں مل رہے, تو وہاں پہ آپ آئیں اور وہاں پہ آپ ان سے سیکھیں, ان سے پوچھیں, وہ آپ کو مکمل گائیڈ دیں گے. پھر ہمارے سوشل پلیٹ فارم ہے ڈائریکٹر آف یوتھ افیئرس بلوچستان کے, جس میں فیس بک میں بھی ہے, انسٹاگرام
انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہم ان کے ذریعے بھی ہم سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ صرف ہم تک محدود نہیں ہے, یہ سی ایم بلوچستان, حکومت بلوچستان بھی اس میں انوالو ہے, وہ بھی آپ کے میسیجز کو سنیں گے, وہ بھی آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے لیے اسٹیپ اٹھانا پڑے گا اور ہم تک پہنچنا پڑے گا, ہمارے جو VYRC سینٹر تک پہنچنا پڑے گا تاکہ کہ ہم آپ کی بھی ہیلپ کر سکیں. تھینک یو سو مچ سدرا, بڑی مفید گفتگو انہوں نے کی, اور جس طرح سے بلوچستان میں بھی یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا یہ ویژن تھا جو کامیابی سے اب آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہم یوتھ سے بھی یہی کہیں گے کہ اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہو کر اپنے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں آگاہی لینے کے ساتھ ساتھ اس ملک کا ایک مفید شہری بنے, اور مفید شہری بننے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.